وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما میرے محترم سامعین، آج کی اس مختصر سی مجلس میں ہمارا عنوان یہ ہے، موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں گناہوں سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ گناہوں کے انسانی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بغیر توبہ کیے مر گیا، آخرت میں اور قبر میں تو پکڑ ہے ہی، لیکن دنیاوی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ انسان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ گناہ کہتے کسے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، حج کا حکم ہے، اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حج نہیں کرتا تو یہ گناہ کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جن کاموں
سے روکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل جلالہ نے، ان کاموں کو کرنا بھی گناہ ہے۔ غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، کینہ، بغض، حسد، نمازوں کو قضا کر دینا، زنا، بد نظری، بد کلامی، بد سماعی، اسی طرح تمام وہ چیزیں جن سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے، اگر کوئی انسان ان کو کرے گا تو یہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ گناہ کی تعریف، اور اس کے بعد کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ اور ایک انسان دیوار پر گیند مارتا ہے تو اس کا رد عمل یہ ہے کہ وہ واپس لوٹ کر اس کے پاس آئے۔ بالکل اسی طرح گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور نیکیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی مجلس میں یہ کہا کہ جو اللہ اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے اس کے دل پر اثرات پڑتے ہیں، نورانیت بڑھتی ہے۔ تو ایک علاقے کا بڑا شخص تھا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ الفاظ ہی تو ہیں، کہ الفاظ کا اثر پڑے دل پر، یہ کیسے ممکن؟ تو انہوں نے اس بھری مجلس میں تمام لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹ پلا دی، یعنی اس کو ایسے الفاظ کہے کہ جس سے اس مجلس میں اس شخص کی بے عزتی ہو گئی۔ تو اس کے چہرے کا ایک رنگ آئے اور ایک رنگ جائے۔ ان بزرگوں نے اس سے فرمایا کہ دیکھو، میں نے یہ الفاظ، یہ تمہاری بے عزتی بھری مجلس میں اس لیے کی کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے۔ میرے ان دو چار الفاظ کے بولنے کی وجہ سے تمہارے چہرے کا ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک رنگ جا رہا ہے۔ تو کیا کوئی شخص اگر اللہ جل جلالہ کے نام کی ضرب اپنے دل پر لگائے تو اس کے دل پر اثرات نہیں پڑیں گے؟ تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو بالکل اسی طرح اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تو ان گناہوں کے اثرات، نقصانات اس کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، اور اگر ایک شخص نیکی کرتا ہے تو نیکی کے اثرات کو بھی وہ محسوس کرتا ہے۔ گناہوں کے چند اثرات میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 کہ دل کا فساد اور دل کا سیاہ ہو جانا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے اپنی جگہ سے لڑک جاتے ہیں، لیکن انسان کے سینے میں دھڑکتا ہوا وہ گوشت کا ٹکڑا یہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ اور اس میں ایسا فساد برپا ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ یہ رحم کرنے والے انسان کو بے رحم بنا دیتا ہے۔ بد نظری سے بچنے والے انسان کو بد نظری کی طرف لگا دیتا ہے۔ وہ انسان جس کے قدم
اللہ رب العزت کی اطاعت میں نیکی کے رستے پر چلتے اس کے قدموں کو نیکی کے رستے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، اور حقیقت میں دل کو دل بنا لینا یہ بہت کمال کی بات ہوتی ہے۔ دل حقیقت میں دل تب ہی بنتا ہے کہ جب یہ گناہوں سے محفوظ ہوگا اور اس میں نیکیوں کے اثرات، روحانیت اور نورانیت پائی جائے گی۔ رگڑے لاکھ کھاتا ہے تب جا کے آئینہ بنتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو بڑی مشکل سے دل بن پاتا ہے دل۔ تو اگر ایک انسان نیکیاں کر کے اپنے دل کو اس نے فساد سے، سیاہی سے، ظلمت سے، بگاڑ سے بچا رکھا ہے، لیکن جب اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہی دل ہے جو سیاہ ہو جاتا ہے، یہی دل ہے جو سخت ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سیاہی سے محفوظ رہیں، ہمارے دل فساد اور ظلمت سے محفوظ رہیں، تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ دوسرا اثر جو گناہوں کا انسانی زندگی میں مرتب ہوتا ہے وہ یہ کہ نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے، کہ انسان اچھا بھلا نیکی کے اعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ نیکی سے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ کہ پہلے تو یہ صف اول کا نمازی تھا، لیکن اب یہ پچھلی صفوں میں نظر آتا ہے۔ پہلے اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، لیکن اب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سلام پھر جائے اور میں نکلوں مسجد سے۔ پہلے دل کرتا تھا نیکی کے اعمال کرنے کا، اب ان اعمال سے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہاتھ اٹھائے رو رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، یعنی بدگمانی پیدا ہو گئی کہ یہ شخص ریاکار ہے، دکھلاوے کے لیے رو رہا ہے۔ حقیقت میں یہ اخلاص کے ساتھ یا اللہ رب العزت کے ہاں عجز و نیاز اور انکساری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، اس کے جو آنسو بہہ رہے ہیں یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے بہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے میں نے یہ بدگمانی کرنی تھی کہ 5 مہینے مجھے اللہ رب العزت نے تہجد کی توفیق نہیں۔ تو گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر کہ اللہ رب العزت انسان سے نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور تیسرا اثر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نگاہ سے جب ایک انسان گر گیا تو پھر اس کے پاس بچا ہی گیا کہ جس ذات نے اس کو پیدا کیا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کی جوانی، اس کے بڑھاپے میں تمام نعمتوں سے اس کو مالا مال کیا، اگر اس ذات کی نگاہ سے ہی انسان گر گیا ہے تو اس کے پاس پیچھے بچا ہی گیا۔ بڑے مشقت کے بعد اعمال کر کے انسان اللہ رب العزت کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ بناتا ہے، لیکن چند گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ نامی کوئی بھی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ عقیق کا پتھر جب اسے 100 بار تراشا جائے پھر کہیں جا کر وہ نگینہ بنتا ہے۔ ایک انسان وہ اتنی مشقت کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ بناتا ہے، لیکن کچھ اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، خالق کائنات کی نگاہ سے وہ انسان گر جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ہمارا مقام اور مرتبہ رہے تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہو۔ اور اسی طرح ایک اثر یہ کہ انسان
نیکی کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، اسے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب مجھ سے میری نعمتیں چھن جائیں گی، کب مجھ پر عذاب نازل ہوگا اور کب میری پکڑ ہوگی۔ کئی دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ گناہ تو کیا لیکن میری پکڑ نہیں، میری نعمتیں مجھ سے نہیں چھنی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا، کیا ان نعمتوں کا چھن جانا کم ہے کہ پہلے تہجد کے وقت تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، آج ہم نے تیری آنکھوں سے وہ اشک کھینچ لی، وہ آنکھوں کی تری خشکی میں بدل گئی۔ پہلے تہجد کے وقت حس و نیاز انکساری میں کئی گھنٹے ہاتھ اٹھا کر پیشانی جھکا کر اللہ رب العزت کے ہاں عبادت کیا کرتا تھا، آج اس دولت سے محروم۔ پہلے دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا کہ کوئی ایسا وقت آئے میں مسجد میں جاؤں، مؤذن صدا لگائے اور میں اللہ کے دربار میں حاضری دوں، آج اس نیکی کی لذت سے محروم ہے۔ تو کیا اس نعمت کا چھن جانا کم ہے؟ ہم اگر ظاہری مال و دولت عیش و عشرت میں ہیں، لیکن اگر ہماری آنکھیں اللہ کے سامنے آنسو بہانے سے محروم ہیں، اگر ہمارے قدم نیکی کے راستے پر چلنے سے محروم ہیں، تو پھر بھی ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں زندگی میں ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں کہ جو ہمیں نیکی کی لذت سے محروم کیے ہوئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جب نماز عبادت انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، نیکی والے اعمال بھی کرتا ہے، لیکن اس کی نماز اس کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی نہیں۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ آج انسان کی نماز ہی نہیں۔ آج وہ سجدے، وہ اللہ کے سامنے قیام، وہ رکوع کی حالت، انسان کو وہ لذت، وہ خوشی و خضوع ہی حاصل نہیں کہ اس کی نماز حقیقت میں نماز کہلائے اور اس کو برائی کے کاموں سے روک دے۔ ایک شخص وہ روزانہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتا تھا، ایک دن امام صاحب بھول گئے، تو اختلاف ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی۔ تو اس نے بڑے یقین کے ساتھ کہا کہ آج نماز مکمل نہیں ہوئی، آج 3 رکعتیں پڑھی۔ تو جب اس سے پوچھا کہ آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں، اس نے کہا کہ میں روزانہ نماز میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، آج ابھی میری دکانوں کا حساب پورا نہیں ہوا اور نماز ختم ہو گئی۔ تو جب نماز ایسی ہو گئی تو انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے کیسے روکے؟ اور ایک اثر انسان کی زندگی میں گناہوں کا یہ ہے کہ وہ اس کے علم، اس کے رزق اور عمر میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا علم برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی اور اسی طرح اس کی عمر میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ علم میں برکت نہیں، علم تو ہے عمل نہیں، علم تو ہے لیکن آگے فیض جاری نہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک مرتبہ حضرات سے پوچھا کہ علم کی تعریف کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ علم جاننے کو کہتے ہیں، کسی نامعلوم چیز کو اس کا علم حاصل کر لینا، جان لینا۔ جب سب حضرات اپنی اپنی تعریف کر کے خاموش ہو گئے تو حضرت نے یہ تعریف کی کہ علم اس نور کا نام ہے کہ جوں جوں حاصل ہوتا چلا جائے انسان کو عمل پر مجبور کرے۔ اگر وہ علم انسان کو عمل پر مجبور نہیں کر رہا تو وہ علم حقیقی علم نہیں ہے، وہ محض معلومات کا مجموعہ ہے، اور معلومات کو تو کفار کے پاس بھی بہت ہے۔
اگر ہمارے پاس علم ہے عمل نہیں تو یہ گناہوں کا اثر ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے علم میں سے برکت اٹھا لی گئی، علم تو ہے پر عمل کی توفیق نہیں۔ اور اسی طرح رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ مال آتا تو ہے پر پتہ نہیں چلتا کہ یہ جاتا کہاں۔ جب رزق میں برکت ہوگی تب انسان یہ کہے گا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مال آتا کہاں سے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا تقوی اختیار کرے گا۔ تقوی کسے کہتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ جب یہ گناہوں کو چھوڑ دے گا تو اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیں گے، جہاں کہیں بھی پھنسے گا نکلنے کی راہ اللہ بنائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے لیے رزق کے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ یعنی گناہوں سے بچا تو اس کے رزق میں اللہ نے ایسی برکت پیدا کر دی، اب یہ کہتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ رزق آتا کہاں سے۔ لیکن یہ حالت تب پیدا ہوگی کہ جب انسان گناہوں سے بچے، اور گناہوں کا انسانی زندگی میں ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر ایک حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹا گناہ بڑے گناہ کے لیے زینہ ہوا کرتا ہے، چھوٹا گناہ بڑے گناہ کے لیے رستہ اور سیڑھی کا کام کرتا ہے، گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر ایک انسان بری صحبت میں بیٹھا، سگریٹ سے شروع ہوا، نسوار سے شروع ہوا ہے، اور چرس بھنگ شیشہ کرتے کرتے اس کی آخری منزل شراب ہو، الا ماشاء اللہ۔ اسی طرح ایک انسان بد نظری سے شروع ہوا اور صحبت بری اس نے اختیار کی ہوئی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کرتے کرتے زنا تک پہنچے گا۔ وہ گاؤں کا ایک بچہ جو اپنے گلی کے ایک مکان سے انڈا چوری کر کے لاتا ہے، اگر وہ اس گناہ سے رکے گا نہیں، کوئی اس کو تنبیہ نہیں کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ وقت کا بہت بڑا ڈاکو بن جائے گا۔ تو چھوٹا گناہ بڑے گناہ کے لیے زینہ ہوتا ہے، کہ گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں تو ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گناہ جب انسان کرتا ہے تو انسان کی یہ عادت ہے کہ ایک چیز مسلسل اس کو پسند نہیں آتی، بد نظری کر رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس گناہ کی لذت سے محروم، اس گناہ کی لذت ختم، پھر اس کا نفس، اس کا ضمیر اس کو کہے گا اگلے گناہ کی طرف بڑھو۔ تو گناہوں کا دروازہ کھل جانا یہ بھی انسانی زندگی میں گناہ کا ہی اثر ہوتا ہے۔ اور ایک اور اثر جو انسانی زندگی میں پڑتا ہے گناہوں کا، وہ یہ کہ ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ مختلف اسباب ہوتے ہیں، عمر زیادہ ہو جانا، کمزوری ہونا جسمانی طور پر، لیکن ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انسان گناہ زیادہ کرتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبہ فقہ کا ایک پورا باب میرے ذہن سے نکل گیا، اور اس کا سبب کیا بنا کہ انجانے میں میری نظر ایک غیر محرم خاتون پر پڑ گئی۔ تو آج اگر ہم موبائل چلا رہے ہیں تو موبائل کی سکرولنگ کے درمیان کتنی ہی غیر محرم خواتین کی تصاویر آتی ہیں۔ اگر ایک انسان باہر بازار میں جا رہا ہے، چوک چوراہوں میں سائن بورڈ پر کتنی ہی زیادہ تصاویر غیر محرم خواتین کی چسپاں ہیں۔ ہمارے بازار غیر محرم خواتین اور بے پردگی سے بھرے ہوئے۔ اگر ایک انسان ان مواقع پر غیر محرم خواتین کی تصاویر کو دیکھنے سے نہیں بچتا، بد نظری کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا ایک اثر یہ بھی ہوگا کہ اس کا حافظہ کمزور ہوگا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظ،
وہاں شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد وکی سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی، فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، اس لیے کہ علم یہ نیکی اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ اس لیے یہ وہ تمام اثرات جو انسانی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں کہ یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، اور ایک اثر کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے ماتحت اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھ سے گناہ ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اس طرح پتہ چل جاتا کہ میرے جو ماتحت، میرے نوکر، میرے غلام یا کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ میرا گھوڑا، میری سواری، وہ بھی میری نافرمانی کرتا۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماتحت ہمارے فرما بردار ہو جائیں تو ہمیں اپنی زندگی کا بھی محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے روز مرہ کے جو معمولات ہیں ان پر بھی نظر دوڑانی ہوگی کہ کہیں ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل تو نہیں جو اللہ رب العزت کی نافرمانی، کہ جس کا نتیجہ اور جس کا اثر یہ ہے کہ آج ہمارے ماتحت ہمارے نافرمان۔ اور گناہوں کو چھوڑنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ گناہ ایک گندگی اور نجاست ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے رحمت کے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ یہ گناہ گندگی اور نجاست ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جہنم میں زانی لوگ جب جلیں گے تو ان کے جسم سے ایسی بدبو نکلے گی کہ دوسرے جہنمی ان کو کوسیں گے کہ پہلے ہمارے اوپر جہنم کا عذاب کم تھا کہ تمہاری وجہ سے ایک اور مشقت ہمارے پر لاگو ہوگی، کہ ان کے جسموں سے ایسی بدبو نکلے گی کہ دوسرے جہنمی بھی ان کو کوسیں گے۔ اور یہ بدبو کس وجہ سے؟ یہ گناہوں کا اثر اور نتیجہ۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ان کی مجلس میں آیا، انہوں نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے ہی ہماری مجلس میں چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا ٹپک رہا ہو۔ تو بعد میں اس شخص نے کہا حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، واقعی میں جب آیا تھا تو میں بدنظری کر کے آیا تھا۔ تو گناہوں کا ایک اثر ہوتا ہے، گناہ ایک گندگی اور نجاست ہے، ہمیں ان سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے۔ اور نیکی ایک خوشبو ہے، نیکی ایک روشنی ہے، اس لیے بھی نیکی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی میں سے گزرتے تھے خوشبو بتایا کرتی تھی کہ حضور اس جانب گئے، اور حضور سراپا نیکی، سراپا اطاعت تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو بھیج کر ایک شیشی میں حضور کا پسینہ مبارک منگوا لیا کرتی تھی اور ان کو پھر خوشبو میں ملا لیا کرتی تھی، جس سے ان کی خوشبو دوبالا ہو جایا کرتی تھی۔ تو گناہ کو چھوڑنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ گناہ ایک گندگی اور نجاست ہے، اور نیکی کو اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نیکی ایک روشنی ہے، نیکی ایک خوشبو ہے۔ اور اسی طرح انسان کا جو دل ہے، روشنی اور ظلمت، روشنی اور اندھیرا ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک انسان کے دل میں گناہوں کی ظلمت اور سیاہی ہے تو نیکی کی روشنی وہاں سے چلے جاتی ہے، اور جو انسان پھر نیکی کی طرف آتا ہے تو گناہوں کا اثر اس کے دل سے زائل ہوتا چلے جاتا ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں، یہ کوئی قاعدہ کلیہ تو نہیں کہ ہر انسان کا جسم قبر میں سلامت رہے، جس کے جسم کو اللہ چاہیں تو محفوظ رکھیں، اور جس کے جسم کو اللہ نہ چاہیں تو وہ جو جسم ہے وہ
مٹی بن جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ لیکن علماء اس میں ایک یہ نکتہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی میں اپنے جسم کو گناہوں کی گندگی میں ملوث رکھتا ہے، تو چونکہ اس کا جسم دنیا میں گندگی اور نجاست کے ساتھ رہتا ہے، تو اس گندگی اور نجاست پر قبر میں کیڑے مکوڑے آتے ہیں اور اس کے جسم کو کھا جاتے ہیں۔ اور جو شخص دنیا میں اپنے جسم کو نیکی کی خوشبو اور نیکی کی روحانیت نورانیت کے ساتھ منسلک رکھتا ہے، تو اس کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے۔ یہ وہ کچھ اثرات تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ آخرت اور قبر میں تو پکڑ ہوگی اگر انسان بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں انسانی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں کہ اگر انسان توبہ نہ کرے اور گناہوں کو نہ چھوڑے اور راہ راست پر نہ آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے